الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، سرمایہ جو ہے نا، انسان کا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے۔ سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تین بھائی ہیں، تین بھائی۔ ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ مال، جائیداد، پیسہ، زمینیں، گاڑیاں، زیور، فرنیچر، یہ قیمتی سوٹ جو یہ سب موت پہ چھوٹ جانا ہے، مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرض الوفات میں جب آدمی کو بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، آدمی کل مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتا، تمہارا نہیں ہے، وارثوں کا ہو گیا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل، کفن، جنازہ اور دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون ہے؟ باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، تایا، رشتہ دار، دوست قبرستان تک جاتے ہیں، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ گئے، سگی ماں کو دفنا کے، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان اکیلا چھوڑاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، قیامت میں بھی ساتھ ہوں، ہمیشہ تیرے ساتھ، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہونا ہے۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ اعمال اچھے ہیں یا برے؟ ہاں، تو حقیقی بھائی کون سا ہے؟ عمل ہے۔ سرمایہ جو موت پر ساتھ جائے تو وہ اعمال ہے۔ تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار کسے کہتے ہیں؟ مال والے کو۔ 25 روپے کی جوتی یا 25,000 کی جوتی یا 1,00,000 کی جوتی موت پر چھوٹ گئی، 500 کا سوٹ یا 50,000 کا، 1,00,000 کا، یہ موت پر اتارا جائے گا، نہ اترا کینچی چلے گی۔ 5,00,000 کا مکان یا 5 کروڑ کا یا 20 کروڑ کا، یہ موت پر چھوٹے گا اور یہیں سے جنازہ اٹھے گا۔ سرمایہ وہ جو ساتھ جائے، وہ اعمال ہے۔ اور یہ رمضان اعمال کا کیا ہے؟ سیزن ہے۔ جیسے ہر لائن والوں کا سیزن آتا ہے کہ جی فلاں کا سیزن، گندم والوں کا سیزن چل رہا ہے جی، گنے والوں کا سیزن چل رہا ہے جی، کپڑے والوں کا سیزن چل رہا ہے جی۔ تو یہ رمضان کیا ہے بھائی؟ نیکیوں کا سیزن، اعمال کا سیزن۔ فرض کا ثواب کتنا ہو گیا؟ فرض کا ثواب 70 گنا، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر۔ اس کا مطلب ہے اعمال پہ کیا لگاؤ؟ زور لگاؤ، اعمال پہ زور لگاؤ، قرآن پہ زور لگے، ذکر پہ زور لگے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے اس کی کثرت کرو، اور علماء نے لکھا ہے 300 سے زیادہ اگر 300 دفعہ آدمی پڑھ لے نا تو یہ کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر 300 دفعہ بھی نہیں پڑھ رہا تو کثرت میں نہیں آیا۔ اب 300 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، آپ وقت دیکھو کتنا لگتا ہے۔ میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کتنا لگا ہے؟ کتنے؟ 15 سیکنڈ۔ تو 300 دفعہ پڑھنے میں کتنا لگے گا؟ کیوں جی حساب کرو جی چلو 4 منٹ لگ جائیں گے،
4 منٹ. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رمضان میں کثرت کرو کس کی؟ لا الہ الا اللہ. اب کتنا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے، چوکوں پہ، پھٹوں پہ، بیٹھکوں میں، سونے میں سوئی جا رہے ہیں. اچھا ساری رات جاگ کر بھی نہیں پڑھتے، صرف 4 منٹ 5 منٹ. دوسری بات فرمائی رمضان میں کثرت کرو کس کی؟ استغفار کی. اب 300 دفعہ استغفار پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ 3 منٹ لگ جائے. اب میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھو کتنا وقت لگتا ہے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. کتنا لگا ہے؟ تو اب 300 دفعہ پڑھنے میں کتنا لگے گا؟ 2.5-3 منٹ زیادہ سے زیادہ. یہ رمضان سیزن ہے عمل کا، نیکیوں کا. اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. آپ بھی متوجہ ہو کہ نہیں؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، بندہ لینے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ. سحری کا وقت کس لیے ہے؟ دعا کا ہے. افطار کا وقت کس لیے ہے؟ دعا کا ہے. اب آپ دیکھو ابھی آپ سحری میں کتنی دیر دعا مانگ کر آئے؟ آپ کی بیوی نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بیٹیوں نے کتنی دیر دعا مانگی؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ. اگر 5 منٹ بھی آپ نے دعا نہ مانگی تو آپ رمضان کی قدر تو نہیں کر رہے. دیکھو ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. پریشانیوں سے بچیں، بیماریوں سے بچیں، مصیبتوں سے بچیں، تکلیفوں سے بچیں، دکھوں سے بچیں، غموں سے بچیں. گھر کے مسئلے حل ہوں، دکان دفتر کاروبار کے مسئلے حل ہوں، بی بچوں کے مسئلے حل ہوں. اپنے جسم میں 1000 مسئلے ہیں، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی پر صحت دینے والا ہے. تو اللہ کے محتاج ہیں تو مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور دعا میں 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے. صحت دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر تو خود دوائی کھا رہا ہے، وہ خود بیمار ہے. آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اپنی آنکھیں خراب ہیں. کان کا ڈاکٹر ہے، اپنے کان خراب ہیں. بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے بچے مریض ہیں. دل کا ڈاکٹر ہے، خود دل کا مریض ہے. یہ دعا کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ. آج 17واں روزہ ہے نا. اب سب دیکھو کتنے سپارے پڑھے؟ 2 قرآن ختم ہوئے، 1 قرآن ختم ہوا. چلو کم از کم آپ کے 17 سپارے ہو رہے. اگر آپ 1 سپارہ بھی روز نہیں پڑھ رہے، آپ کو دیکھو 20,000 میں گھر کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میں 2 لاکھ کماؤں. 1 لاکھ میں گھر کا گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں 5 لاکھ کماؤں. کیوں؟ کہ یہ سرمایہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارا سرمایہ عمل ہے، یہ قرآن سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. اب سب دیکھو آپ نے رات سورہ ملک پڑھی، بیوی نے پڑھی، بچوں نے پڑھی. قرآن سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی. پھر آپ نے وضاحت کی الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، الف 1 ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے. تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئیں. تو کتنا ایک آدمی آدھا سپارہ پڑھے گا لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہیں. 1 سپارہ پڑھا کروڑوں نیکیاں ہیں، اور نہیں پڑھ رہا ہے کروڑوں کا نقصان. آپ کے لاکھ روپے گم ہو جائیں کتنا افسوس ہوگا، اور آپ کا سپارہ رہ گیا، کروڑوں کی نیکیاں ضائع ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے 1,24,000 نیکیاں اس کو ملیں گی. اب جو نہیں پڑھ رہا ہے نقصان ہو گیا. یہ رمضان کس کا ہے؟ سرمایہ. سرمایہ
ایمان نیکیوں کا سرمایہ ہے، اکٹھا کرو بھائی، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قیامت میں کام آئے گا، یہ آخرت میں کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آئے گا. یہ اعمال، یہ نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا، بادل میں سے آواز آئی، بادل میں سے آواز آئی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. ہے بادل میں سے، یہ حیران کہ بادل میں سے آواز اور نام لے کر کہا جا رہا ہے. پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں نام ہے میرا. وہی نام جو بادلوں میں سے سنا تھا. بھئی تمہارا کیا عمل ہے، کون سی نیکی کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس ہے، کون سی نیکی کرتے ہو کہ تمہارا نام بادلوں میں سے میں نے سنا ہے کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہیں. حدیث میں آتا ہے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کرو. آج کے دانشور سے پوچھا جائے کہ جملہ پورا کرو تو کیا کہے گا؟ گن مین کھڑا کر کے، گرل لگا کے، لائٹ لگا کے، کیمرہ لگا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے. زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. دوسری بات فرمائی اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج کسی سے پوچھا جائے نا تو کہے گا لاہور لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر، فلاں اسپتال، فلاں دوائی، فلاں ٹیسٹ کرواؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے ادا کر کے. صدقے دو، اللہ سے دے گا. اچھا یہ جو تھوڑے بہت صدقے دیتے ہیں نا، یہ کتنا دیتے ہیں؟ کتنا دیتے ہیں؟ دوائیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں پہ، اور صدقہ 1000 روپیہ. تیسری بات فرمائی مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری طرف اور موجوں کی طرح آ رہی ہیں، سمندر کے موجوں کی طرح آ رہی ہیں، تو ان کا دفاع کرو، ان کا مقابلہ کرو. کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے، تضرع اور زاری کے ذریعے، اللہ کے سامنے الحاح کے ذریعے. یہ دعائیں مصیبتیں ٹال دیتی ہیں. دعاء یرد البلا. تو میرے بھائیو دیکھو یہ رمضان ہے، قیمتی مہینہ ہے، سرمایہ ایمان والے کا یہ اعمال ہے، یہ اعمال کا سیزن ہے. مسلمان کا عمل پر زور لگائے، نماز، قرآن، ذکر، دعائیں، تراویح، روزہ، مسجد میں وقت لگے، دل لگے. بقدر ضرورت دکان، دفتر، کاروبار، بقدر ضرورت گھر، بقدر ضرورت سونا. سوئی جا رہے ہیں بعض لوگ، ہر وقت سوئی جا رہے ہیں. رات سونے کے لیے ہے. یہ بہت سارے رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی. اور جاگنا ہے نا رات، تو پتہ کس کے لیے ہے؟ رات جاگنا ہے تو کس کے لیے ہے؟ ہاں، نماز، ذکر، دعا، سجدہ. یہ تھوڑا کہ بیٹھ گئے. آج سب زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ یہ نوجوان بیٹھے، سب سے زیادہ وقت کس چیز پہ لگ رہا ہے؟ موبائل. موبائل. چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، چور کے لفظ سے نا، کہ ادھر چور ہے، ادھر نہیں جانا، فلاں چور ہے، اوئے اوئے اوئے. تو یہ موبائل کیا ہے؟ چور. کس چیز کا؟ وقت کا. پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے؟ پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے؟ پیسہ گم ہو جائے دوبارہ مل سکتا ہے، وقت ضائع ہو جائے دوبارہ. تو وقت ہمارا سرمایہ ہے، اور موبائل وقت کا کیا ہے؟ چور. جو وقت قرآن پہ لگتا ہے موبائل، جو وقت قرآن ذکر پہ لگتا ہے موبائل، جو وقت مسجد میں لگتا ہے موبائل، جو وقت تراویح پہ. یہ بہت سارے تراویح نہیں پڑھتے. اچھا نیت بھی نہیں ہے.
اچھا ندامت بھی نہیں ہے. ایک ایک سجدے پہ کتنی نیکیاں ہیں. جنت میں محل بنتا ہے. ہم پڑھتے ہیں تو میرے بھائیو دیکھو رمضان جا رہا ہے. رمضان کیا ہے؟ اس کی قدر کریں. یہ عمل کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، نماز کا، تراویح کا، روزوں، آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی، کان کی حفاظت کریں، لایانی سے بچیں، اپنی غلطیاں پکڑیں. کون کون سی جگہ میں غلط چل رہا ہوں، دوسروں کی نہیں، اپنی اپنی غلطیاں پکڑو. رمضان شروع ہو رہا ہے اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان ختم ہو رہا ہے. ہاں رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. مسجد جائے گا، ہر قدم پہ نیکی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف. اب یہ جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہے کتنی خیروں سے محروم ہو رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے اور نابینا ہوں اور لانے والا کوئی نہیں اور راستہ غیر ہموار ہے اور خطرہ بھی ہے جانوروں کا، مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ میں نہیں، نماز مسجد میں آ کے پڑھا. نابینا اللہ کے نبی آگ سے بچانے آئے، آگ میں جلانے نہیں آئے. اور فرما رہے میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور میں گھروں میں چکر لگاؤں. جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھی ہے مسجد میں نہیں آئے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دو. اور جو پڑھتے ہی نہیں، دین کی اہمیت ہو، نماز کی اہمیت ہو، قرآن کی اہمیت ہو، مسجد کی اہمیت ہو، ذکر کی اہمیت ہو، اعمال کی اہمیت ہو. آدمی کس کام کو کرتا ہے جس کی اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اور کس کام کو نہیں کرتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی چاہے کتنی آسان کیوں نہ ہو. تو سب نیت کرو بھائی، جو بقیہ رمضان رہ گیا ہے اس کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ. بھی نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعاؤں کا اہتمام. موبائل کو کیا کرو، کیا کرو ہے اس کو تالے میں رکھ دو. ہاں اگر استعمال کرنا ہے بقدر ضرورت، اگر کہیں مجبوری ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے لیے ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل. نشہ جو ہوتا ہے نا صرف شراب اور چرس کا نہیں ہوتا، یہ موبائل بھی کیا ہے، نشہ ہے. اس کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے. کسی کے موبائل غائب کر دو پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھو. ضرورت کے لیے سحری کا وقت 10-15 منٹ دعا مانگے، افطار میں 10-15 منٹ دعا مانگے. یہ گھر کے سارے افراد سے طے کرواؤ کہ اس رمضان میں کتنے قرآن پڑھنے، کتنی تسبیح کرنی ہے، کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح. سحری میں 3 دیر دعا مانگنی ہے، افطار میں دعا مانگنی ہے، نفل پڑھنے، تراویح پڑھنی ہے. بچیوں کو شوق ہو، بچوں کو شوق ہو. سونا 6 گھنٹے ہونا چاہیے، بہت زیادہ تو 7، کم سے کم 5. یہ سوئی جا رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں. بعض لوگ اتنا سوتے کہ سو کے بھی تھک جاتے ہیں اور اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. ہاں یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. دعا مانگے اللہ ہمیں توفیق دے. اگر آپ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی نا آپ دعا مانگو اللہ مجھے توفیق دے، مجھے شوق دے، مجھے جذبہ دے. آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے قرآن کا عشق دے، مجھے قرآن سے محبت دے، مجھے تلاوت کا ذوق دے. مسجد آنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ اللہ سے مانگو اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے گھر جایا کروں. یہ اللہ کا گھر ہے. ایک دعا کے الفاظ ہے
خذ الی الخیر بنواسینا، اے اللہ میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے خیر کے کاموں کی طرف لے جا۔ اللہ سے مانگے اللہ مجھے عمل کا شوق دے، جذبہ دے، گناہوں سے نفرت دے، گھر والوں سے سب سے طے کروائے، بچیوں سے، بچوں سے، سحری افطاری کو سادہ بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔